اب آیا جناب وہ پوری زندگی کے بارے میں ایک تصور کہ اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے، ابھی جو میں نے کہا تھا نا ایک زندگی پہلے بھی بتائے ہیں، اس زندگی کے اندر وہ کیا واقعہ ہوا کہ جس کے نتیجے میں آپ کو اس امتحان سے گزارا جا رہا ہے جس میں کہ آپ ہیں، اس کی طرف اب اشارہ کیا گیا۔ گویا جو انسان کی حقیقت اور خاص طور پر اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ مقصد تخلیق جو ہے وہ عبادت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، لیکن یہاں پر تو کوئی اور سامنے آ رہا ہے۔ اب اس میں تطبیق کیسے کریں گے، اسے جوڑیں گے کیسے؟ تو چلیں پہلے تو یہ پڑھ لیں۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں زمین کے اوپر نائب بنانے والا ہوں۔ یہ بہت اہم بات ہے، نیابت، زمین کی نیابت، زمین کی خلافت، زمین کی وائسرنسی میں کسی کو دینے والا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کے اس منصوبے کا اندازہ جو ہے نا وہ جو مقرب فرشتے تھے ان کو ویسے بھی تھا، اور ان کی صف میں چونکہ وہ عزازیل بھی شامل تھا تو اس کو بھی ایک اندازہ تھا اس بات کا، اور اس کو اپنی محنت اور اپنی جو بھی اس نے جد و جہد کی تھی اس سے توقع یہ تھی کہ یہ منصب مجھے حاصل ہوگا۔ وہ اپنی جگہ پر اس کا امیدوار بن کر بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے اندر بھی وہی غلط فہمی تھی کہ چونکہ میں نے اتنی عبادت کی ہے اور اتنی محنت کی ہے تو یہ منصب مجھے ملے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کو کھولا اپنا جو بھی منصوبہ تھا فرشتوں کے سامنے، کہ ان سے کہا کہ میں اب زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ قالوا، فرشتے بولے اتجعل فیہا من یفسد فیہا، آپ زمین کے اوپر اسے اپنا نائب بنائیں گے کہ جو فساد مچائے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا۔ اچھا اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں ہم کہ آپ اسے بنائیں گے جو فساد کرتا ہے اور خون بہاتا ہے۔ یہ ترجمہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ دیکھیں آدم علیہ السلام جو شخصیت ہیں وہ زیادہ سے زیادہ آج سے 10,000 سال پہلے کی شخصیتیں اس سے زیادہ کی نہیں ہیں، لیکن یہ کہ اب ہمارے پاس جو سائنٹیفک ثبوت آ رہے ہیں وہ انسانوں کے کروڑ سال پہلے کی بھی جو ہے وہ اس طرح کے بھی آثار ہیں کہ انسان تھا۔ پھر دوسری بات، آدم علیہ السلام کے بعد آدمی ننگا نہیں رہا ہے۔ وہ جو آدمی غاروں میں رہتے تھے اور پتھروں کے دور میں رہتے تھے، یہ آدم علیہ السلام کے بعد کا آدمی نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام ایک بہت سویلائزڈ متمدن جو ہے وہ دور کے انسان ہیں۔ یہ جو کچھ بھی یہ جنگلوں میں اور یہ وحشیوں والا اور یہ جو کچھ بھی ہے، یہ آدم علیہ السلام سے پہلے ہو تو ہو، اس کے بعد کی بات نہیں ہے۔ اچھا ہمارا تصور تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہاتھ سے بنایا، لیکن یہ کہ قرآن سورہ آل عمران میں ہم پڑھیں گے اللہ نے آدم علیہ السلام کو چنا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم علی العالمین، تو آدم کو بھی چنا، ابراہیم کو بھی چنا، آل عمران کو بھی چنا۔ تو یہ تو مطلب یہ جو ایک طرح سے لوگوں کے بیچ سے چننے والی بات ہوئی، چوائس، اور اپنی چوائس سے ایک کو پک کیا۔ تو ایک رائے یہ بھی ہے کہ انسان آدم علیہ السلام سے پہلے بھی تھے، ان میں سے ایک ان کو لے کے اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی اور پھر اس کو اس منصب کے اوپر فائز کیا۔ اب اگر وہ تھے تو وہ لڑائیاں جھگڑے بھی کرتے تھے، خون خرابے بھی کرتے تھے، تو فرشتوں کو نظر آ رہا تھا کہ ان کو بنائے گا، یعنی وہ توقع یہ لگائے ہوئے تھے کہ ان کی جگہ پر کسی اور کو بنایا جائے گا، یعنی وہ فرشتوں کو بنایا جائے گا، یا یہ کہ جیسے وہ شیطان کا خیال یہ تھا کہ مجھے بنایا جائے گا۔ تو اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تسبیح بھی کرتے ہیں، ہم آپ کی جو ہے وہ تقدیس بھی بیان کرتے ہیں، آپ کی تحمید بھی کرتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فسادی لوگ ہیں اور اس کے مقابلے میں ہم بڑے پرامن اور آپ کے عبادت گزار اور فرمانبردار ہیں، بلکہ یہ کہ آپ کے بہت بڑے وفادار ہیں۔ قال، اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔